بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل سعید قریشی تھنک پاکستان کی توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا موضوع ہے کرونا کے ہمارے بچوں پر مثبت اثرات۔ 13 مارچ 2020 کو جب اسکولوں کو حکومت نے حفظ ما تقدم کے طور پر بند کر دیا تو پاکستانی قوم کے روایتی والدین، جن میں خود بھی شامل ہوں، ان چھٹیوں کو موقع غنیمت جانا اور ان چھٹیوں کو منانے کے پروگرام بنائے جانے لگے۔ اسی شام میری چھوٹی بہن اپنے 3 پیارے بچوں سمیت میرے گھر آئی اور میرے 3 بچوں کو بھی گاڑی میں لادا اور اپنے بچوں کے ننیال اور میرے بچوں کے ددیال پہنچ گئی۔ اسی طرح باقی لوگوں کی بھی ایسی ہی اطلاعیں ملنے لگی۔ میرے اسکول کے بچے مجھے اپنے مختلف سیاح اسپاٹوں کی تصویریں بھیجنے لگے۔ میں جواباً خوشی خوشی ان کو ماشاءاللہ لکھ بھیجتا رہا۔ ایک ہفتے بعد جب میڈیا نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ چھٹیاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ خود کو گھر میں ٹھہرانے کے لیے ہیں تاکہ کرونا کے جرثومہ سے معمون رہا جا سکے، تو پھر میرے جیسے اس درجے کے ذہین لوگوں کو ان چھٹیوں کی اصل وجہ سمجھ آئی۔ اکثریت نے نہیں تو بڑی اقلیت نے خود کو کرنٹائن کیا۔ سہولت یہ بھی ہوئی کہ ایک مضبوط لاک ڈاؤن شروع میں کیا گیا۔ موضوع یہ ہے کہ اس کرونا میں ملنے والی اسکول سے دوری نے بچوں کو کیا دیا۔ اسکول سے دوری پر تو ہر پلیٹ فارم پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس فراغت نے ہمارے بچوں کو نفسیاتی اور جذباتی اعتبار سے کچھ نہ کوئی فائدہ تو ضرور دیا ہوگا۔ اسی موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کرونائی حالات نے بچوں کو اسکول کی روٹین سے دور کیا تو آغاز میں والدین کا خیال تھا کہ چند دن ہوں گے، لہذا والدین نے ان کو کھلی چھٹی دے دی۔ اس چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھترے بے مہار چھوڑ دیا، لیکن کم سے کم بچوں کو ان کی نصابی کتابوں سے وقتی خلاصی مل گئی۔ تو ان کے پاس مزید کیا راہیں تھیں، یعنی کیا آپشنز تھیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ جب یہ گلی محلے کے کھیل کے میدانوں میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا بچوں کو، چھت کے نیچے ہی ایسی سرگرمیاں ترتیب دی جانی تھی تاکہ وہ بھرپور چھٹیوں کا زمانہ گزار سکیں۔ وہ یوں کہ ہم نے پاکستانی مزاج کے مطابق ان کو مہیا سہولتوں کے حوالے کر دیا۔ تا وقت کے سرکاری حکم کے مطابق فاصلاتی نظام تدریس رواج دینے کا حکم آیا اور سرکاری تعلیمی چینل کھولا گیا اور نجی خود مختار اداروں نے اپنے وسائل کے مطابق آن لائن جماعتوں کا اجرا کیا۔ نصابی کتاب اور بستہ سے دوری بہرحال قائم رہی۔ اس دوری نے ہمارے بچوں کو کئی نئے تجربات، مشاہدات، خود بینی اور درون بینی کے مواقع دیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ اصطلاحات ان بچوں اور والدین کے لیے بھی نہیں ہوں گی، لیکن یہ اسکولوں کی بندش بچوں کی نصابی سرگرمیوں سے دوری کا باعث بنی تو ان بچوں کو بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی دیا۔ یہ چونکہ کوئی باقاعدہ تعلیمی اور تدریسی سلسلہ تو ہے نہیں، اس کی باقاعدہ ایویلیوشن کی جا سکے۔ اس میں رتی بھر شک نہیں ہے کہ ان حالات میں بچوں نے لازماً کچھ نئے زاویے سیکھے اور دیکھے ہیں، خاص طور پر جب بچوں کو کمپیوٹر تک رسائی ایک حد تک حاصل تھی اور اب انہیں ساتھ میں انٹرنیٹ بھی دستیاب تھا، ساتھ ہی ٹی وی کی اجازت بھی میسر آ گئی، وہاں کے پروگرام ڈرامے دیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ گھروں میں بچوں کے لیے فلم بینی کی اجازت بھی میسر آئی، میرے گھر کی طرح۔ بعض مثالی گھروں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا آن لائن اہتمام سے کیا گیا۔ بچوں کو دعائیں، کلمے، ایمان مفصل و مجمل، نماز جنازہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء سے کہانیاں بھی سنائی جانے لگیں۔ بچوں نے ان دنوں میں پہاڑے بھی یاد کیے۔ بعض گھروں میں ماؤں نے اپنے موبائل کے اغوا ہو جانے کا بھی بتایا۔ اس کرونا کی وبا کے دنوں میں بچوں کی رسائی موبائل تک ہوئی، جس سے بچوں نے رد عمل میں سرعت اور مستعدی سیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکو موٹر نفسی حرکات میں بھی ایک سباؤ پیدا ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی عضلاتی تربیت میں بالیدگی آئی۔ گیمز کا میکانزم ہو یا سائنسی ڈاکومنٹریز، ولاگرز دیکھنے کے نتیجے میں ان کی عقل سلیم میں نکھار اور حصے نظام میں نکھار پیدا ہوا۔ نیز بچوں کے فہم کی سطح بھی بلند ہوئی۔ کمپیوٹر سے جڑی سرگرمیوں نے بچوں کو ایک غیر رسمی سیکھ، معتبر اور مختلف نوع تجربے سے گزارا جو ان کے لیے بالکل نیا ہرگز نہیں تھا، لیکن اس دورانیے کی طوالت نے اس تجربے کے بانک پن اور ندرت کو مزید دلاویزی اور پائیداری بخشی۔ یہ بچوں نے ان سرگرمیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثلا بچوں نے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا ٹیبلٹ ہی کیا، اینڈرائڈ موبائل پر ٹائپنگ سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ درست املا یعنی اسپیلنگ بھی سیکھے۔ ویب سرفنگ کے ساتھ ساتھ مختلف ویب سائٹس اور معلومات کے حصول کے لیے اردو انگلش ڈکشنریوں سے مدد لینا سیکھا۔ ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ اینڈرائڈ
انٹیلیجنس، اینڈرائڈ ذہانت ہے، یہ بالکل نئی اصطلاح ہے، اس میں پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس ذہانت کی تفہیم کے لیے آپ کو اینڈرائڈ موبائل کا استعمال جاننا ضروری ہوگا، جس کے ایپس کے استعمال سے بچوں کو ایک نئی ذہانت سے روشناس کیا، جس کو میں اینڈرائڈ ذہانت کا نام دوں گا، جس نے مادام مانٹیسری کی نظریہ تعلم کو عملی بنیادوں پر دوبارہ ترتیب دینے کی کئی گنجائشیں پیدا کر دی ہیں۔ اینڈرائڈ ذہانت سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو جدید موبائل سے اپنی ضرورت اور خواہش کے طور پر استعمال کرنا آ جاتا ہے، اور پھر وہ مختلف ایپس سے حظ اندوز ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ایسی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جن میں ان کی قوت مشاہدہ، قوت فیصلہ اور تخمینہ لگانے کی مشق غیر معمولی طور پر ہوتی ہے، اور نشو و نما پاتی ہیں یہ صلاحیتیں۔ اس کے علاوہ ان کی عضلاتی حرکات کی رفتار ان کے ذہنی اور جسمانی عمر سے کئی گنا بڑھ کر کام کرنے لگتی ہے۔ اس ذہانت سے یہ رسمی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ یہ اینڈرائڈ ذہانت آنے والے دنوں میں نصابی عزائم کی ترتیب اور تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے ممد ثابت ہو سکتی ہے۔ بچوں کی اسی رغبت کو ایک ایسی صورت بھی دی جا سکتی ہے کہ جس سے انہی دلچسپ ویڈیو گیمز کو تعلیمی سرگرمیوں میں شامل کر لیا جائے، یا الگ سے ایسی تعلیمی ویڈیو گیمز بنا کر بچوں کو خاص طور پر زبان، ریاضی اور معاشرتی علوم جیسے بنیادی مضامین پڑھانے میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ یہ اینڈرائڈ ذہانت ان بچوں کی جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے جن کے نفسیاتی مسائل کسی قدر پیچیدہ یا الجھاؤ کا شکار ہیں۔ اینڈرائڈ ذہانت کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اینڈرائڈ فون بچوں میں ایک علت بن گیا ہے۔ اس کے استعمال سے کمزور مائیں اپنے بچوں سے باتیں منواتی ہیں، بلکہ اسکول سے ملا ہوا گھر کا کام تک اسی کی لالچ جیسے کہ وعدے پہ کرایا جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں بچوں کو کھانا کھلانے سے قبل کوئی گیم یا کارٹون لگا دیتی ہیں اور بچہ اس میں ڈوب کر اپنی ناپسندیدہ خوراک یا کڑوی دوائی تک کھا لیتا ہے۔ اس اینڈرائڈ ذہانت سے تعلیمی حصولات کو مؤثر سہولت سے حاصل کیا جا سکے گا، اور کرونائی حالات میں بچوں نے اینڈرائڈ ذہانت سیکھی ہے۔ سچ یہ ہے کہ کرونا کے دنوں میں اس اینڈرائڈ ذہانت نے اور بھی ترقی اور بہتری حاصل کی ہے۔ ایک سوال نامے سے والدین سے جو ڈیٹا حاصل کیا گیا، بچوں نے ان کرونا کی چھٹیوں میں کیا سیکھا اور ان کے رویے میں کیا تبدیلیاں آئیں، یہ سوال نامہ 130 والدین کو میں نے بھیجا، اور اس میں سے 100 ذمہ دار والدین نے سوال نامہ پر کر کے مجھے لوٹایا، جس کے تجزیے سے بہت سے خوشگوار حقائق سامنے آئے۔ اس سوال نامے سے جو بات سب سے نمایاں طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی والدین بھی اپنے بچوں پر کڑی اور مناسب ترین فاصلے سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بچوں میں آئے روز پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہیں اور کسی منفی جھلک پر فکر مندی بھی دی ہے۔ خاص اس کورونائی وبائی صورتحال سے والدین کی ذمہ دارانہ مشاہدہ اور بچوں سے مضبوط اور دوستانہ تعلق کا پتہ بھی چلا ہے۔ سوال نامہ قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ آپ بھی اس سے لطف حاصل کر سکیں۔ 30% والدین نے بتایا ہے کہ چھٹیوں میں بچوں نے ہنسنا سیکھا ہے۔ باقی گفتگو اس موضوع پر اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر خوشحال ملیں گے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔